اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مکہ مکہ جسے بولتے آپ لوگ، کعبہ کعبہ جسے بولتے، وہ مندر تھا۔ اب یہ کنفیوز ہو جاتا ہے ہمارا نوجوان۔ یا وجیہتی والکرم وحلیف العلم والحکم۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جس جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا، اس کو اللہ پاک نے فرمایا مکان البیت، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو البیت کی جگہ، یعنی اللہ کے گھر کے پاس۔ بیت کے معنی گھر، البیت مراد سے بیت اللہ۔ ہماری قریب ترین بیت اللہ کی تعمیر کی جو تاریخ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ قریب ترین تاریخ کا مطلب ہے 4,500 سال پہلے۔ قریب ترین تاریخ کا مطلب 4,500 سال پہلے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے تقریباً 1,500 سال ہو گئے۔ 1437 ہجری، 37 میں 13 اور ملا لو، 1447 1450۔ مکے کی اعلان نبوت کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ 13 سال، اور اس سے پہلے 40 سال آپ کی پیدائش۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ کب کی تھی دعا؟ یہ دعا کی تھی اس وقت میں جبکہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ قواعد مانے بنیادیں، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ ایک تو یہ عمل قبول کر لیجیے، ربنا تقبل منا۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ یہ دعا بھی خالی یہ عمل قبول کر لینے کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ صاحبزادے اور یہ دونوں مل کے بنا رہے تھے، اس کی بھی دعا کر رہے ہیں ہم کو آپ کے حکم کے آگے جھکنے والا بنائیے، خالی اپنے ہی بارے میں نہیں، اپنی آنے والی نسل کے بارے میں بھی دعا کر رہے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ ہماری ذریت کو بھی ایک ایسی امت بنائیے جو آپ کے حکم کے آگے جھکنے والے ہوں۔ آگے مزید وضاحت، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کیا کیا کرنا ہے ہم کو آپ ہی ہم کو بتائیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر توجہ بھی فرمائیے۔ اس کے بعد کی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، ان میں ایک پیغمبر برپا کیجئے، اٹھائیے، پیدا فرمائیے، بھیجیے۔ یہ پیغمبر سے کون مراد ہے؟ یہ پیغمبر سے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ تو یہ دعا کب ہوئی؟ جب بیت اللہ تعمیر کی جا رہی تھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے سوائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ دعا تھی 2500 سال پہلے، اس کے بعد میں آپ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اب یہ 1500 سال کا وقت ہو گیا، تو کتنا ٹائم گزر گیا؟ 2500 سال وہ، 1500 سال یہ، 4000 سال۔ 4000 سال پہلے کی دعا ہے۔ رسول کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کی 40 سال میں نا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جی تقریباً 4500 سال ہو جائے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ٹھکانہ دیا حضرت ابراہیم کو بیت کی جگہ، گائے کے لیے حکم دیا، گائے کو دیا ٹھکانہ، کیا حکم دے کر دیا؟ اللہ تشرک بی شیئا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا، کسی چیز کو میرے ساتھ شریک مت ٹھہرائی۔ تو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی توحید کی تعلیم، توحید کی اشاعت کے لیے، وہ خالص عبادت الہی کے لیے بنائی گئی مسجد ہے وہ۔ اب اس کے بعد میں طویل عرصہ گزرا، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، دین سے ناواقفیت کے ساتھ جو لوگ رہے، ان لوگوں نے بجائے توحید کے اللہ کے غیر کی پرستی شروع کر دی، اور اسی گھر میں 360 بت رکھ دی۔ اب ہمارے نوجوانوں کو یا اس دور کے مسلمانوں کو حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے دشمنان اسلام کو غلط انداز سے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت اللہ میں، کعبے میں 360 بت تھے، تمہاری اس کتابوں میں ہے۔ مولوی صاحب سے بھی سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں بھی ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو اس وقت میں آپ نے اس میں سے تمام بتوں کو نکال دیا اور وہاں اذان اور نماز قائم کی گئی۔ تو اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مکہ مکہ جسے بولتے آپ لوگ، کعبہ کعبہ جسے بولتے، وہ مندر تھا۔ تمہاری کتابوں میں 360 بت تمہارے نبی نکالے ان، تو اس پہ قبضہ کر کے مسجد بنا دیے۔ اب نئی نسل کو تفصیل معلوم نہیں، اس کے نتیجے میں ہم بولتی ہے یہ تو ہم لوگ بھی سنے، یہ تو ہم لوگ بھی سنے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب غلط تاثر قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کہاں ہے کہ صاحب دوسروں کی جگہ پہ قبضہ کر لے کے آپ مسجد بنا دیں۔ اب یہ کنفیوز ہو جاتا ہے ہمارا نوجوان، اس لیے ہم نے اس کے بنائے جانے کی تاریخ کا حوالہ دیا کہ جب وہ بنایا جانے لگا تو اس موقع پر اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ یہ اس لیے بنانا ہے کہ یہاں توحید ہو، شرک نہ ہو۔
اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مندر کو مسجد نہیں بنایا، پھر کیا کیا؟ جو مسجد تھی اس کو مسجد بحال کیا، جو مسجد تھی اسی مسجد کو بحال فرمایا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کوئی کسی کو دھوکہ دے دے، چکر میں ڈال دے اور آپ کہنے لگے کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے، یہ تو غلط ہے۔